وعدمه ولدم كما قال ذو الشان كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت وقل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى لاختلاف النيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة شرا نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضاع في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعذب المسيئين عدله وعفو تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجاه واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وحواه وسكن بعد الله بالاتسام التقوى فإنه لحبل المتين ورث الأسقاه ومبادرتكم الماد قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه واقع ناظر وإن تفروا منه وكنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا تھا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ تو ناظرین کرام یہ آیت کریمہ کی جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں محافل میں اور جو ہے جشن میں مجلسوں میں دیگر موقع پہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، تو اس کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ایام ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک عشرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اختتام پر ہے، اور چند گھنٹہ جو ہے اور باقی ہے، ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا، پھر جو ہے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوں گے۔ تو اب ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے محاسبہ کریں، سوچیں، غور کریں کہ یہ جو 10 دن گزر گیا ماہ رمضان المبارک کا، تو ہم نے جو ہے اس ایام میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یعنی انسان جو ہے خود اپنی جگہ پہ محاسبہ کرے کہ یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے جو ہے اس مہینے میں اس ایام میں جو ہے خاص طور سے ہمیں دعا کی ضرورت ہے کہ جو یہ کرونا کا مہاماری ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے پریشان ہے، اور واقعی جو ہے اگر روزے دار دعا کرے گا، روزے کی حالت میں دعا کرے گا، تو پھر یہ دعا جو ہے اثر رکھے گا۔ لہٰذا جو ہے تمام مومنین کے لیے، تمام جو ہے عالم اسلام میں جتنے بھی ہیں سب کے لیے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس رحمت کے مہینے میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور اس بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو عزیزان محترم، اس ہفتے میں کئی مناسبتیں ہیں۔ اول تو آج کی تاریخ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، اور اسی طریقے سے مناسبت جناب مختار کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور اسی ہفتے میں جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ کئی مناسبتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مناسبت اور اس سے جو ہے ذکر ہوتا رہتا ہے، کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو سے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، نمایاں ذکر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہی صلح کے سلسلے سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر پہلو ہے، اخلاق ہے، بردباری ہے، انکساری ہے، سخاوت ہے، بہت سے پہلو ہیں کہ اگر انسان جو ہے ذکر کرنا چاہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ایک وسیع وقت درکار ہے انسان کے لیے. لیکن جو ہے اس وقت جو ہے صرف مختصر اشارہ کریں ایک پہلو کی طرف ہے نا, اور صلح کے پہلو کی طرف جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں. تو آج جو ہے اشارہ جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے زمانے میں دور میں بہت سے افراد تھے جو سخاوت کرتے تھے, لیکن جو ہے اس منزل پہ کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سخاوت جو ہے ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جائے تو پھر انسان مریض ہوتا ہے, بے حس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے روح بھی بے حس ہو جاتا ہے. کس وقت کہ جب جو ہے اس کے دل میں کسی اور کا درد نہ ہو, یعنی خلق خدا کا درد نہ پایا جا رہا ہو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جو ہے بے حس ہے. لیکن جو ہے اگر درد خدا کا درد پایا جا رہا ہے تو پھر وہ جو ہے انسان کہنے کے قابل ہے. تو یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مرتبہ عراق کی طرف سے گزر رہے تھے. جب عراق کی طرف سے گزر رہے تھے اور سامنے سے ایک سائل آ رہا تھا, تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو اس شخص کو جو بچا ہوا ہے اسے دے دو. جیسے ہی وہ شخص قریب آیا, امام کے جو چاہنے والے تھے فوراً جو ہے اسے عطا کر دیا. تو اس نے جو ہے سوال کیا, کہا کہ مولا ہم نے ابھی آپ سے سوال نہیں کیا تھا, ہم جو ہے اس ارادے سے آ رہے تھے کہ آپ سے سوال کریں گے, لیکن ابھی تو ہم نے کچھ کہا نہیں تھا اور آپ نے ہمیں عطا کر دیا. تو امام نے کہا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سائل جو ہے ہمارے سامنے شرمندہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو خود چاہیے انسان کو خود چاہیے کہ وہ مر نہ کرے. معلوم ہوا کہ اگر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس نے اپنے آبرو کو داؤ پہ لگا دیا ہے. یہ انتظار نہ کرے کہ جب وہ ہم سے سوال کرے گا تبھی جو ہے ہم اسے عطا کریں گے, بلکہ جو ہے سوال کرنے سے پہلے جو ہے وہ عطا کر دے. امام جو ہے اکثر حکم دیا کرتے تھے کہ جو مال ہے اسے جو ہے ایک راہ پہ چوراہے پہ رکھ دیا جائے اور جس کو جو ضرورت ہو وہ ضرورت کے مطابق لے جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان اگر جو ہے کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ محمد بن اسلم توسی یہ نشاپور میں رہتے تھے اور حدیث کے راوی بھی ہیں محمد بن اسلم توسی, اور یہاں تک کہ یہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. کوئی بھی آتا تھا ان کے پاس سوال کرتا تھا دے دیتے, قرض بھی دیتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں اس طریقے سے عطا کرتے تھے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں سے قرض لے کر اور لوگوں کو دے دیا کرتے تھے, مدد کرتے تھے, راہ خدا میں انفاق کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک یہودی سے کچھ رقم قرض کے طور پہ لیا اور لینے کے بعد جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیا, اور یہ سوچا کہ جب پیسہ ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم اس کے قرض کو ادا کر دیں گے. یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ آخر کار جو ہے وہ یہودی ان کے پاس آیا, اور آنے کے بعد جو ہے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو قرض لیا تھا وہ جو ہے قرض آپ دے دیجئے. تو محمد بن اسلم توسی نے یہ کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہاں ہمارے پاس بس یہ جو ہے قلم کا چھلکا ہے. یعنی اب اس کو بھی واضح کر دیں بچوں کے لیے کہ ظاہر کی بات ہے کہ آج کل جو قلم ہے وہ نہیں برعکس ہوا کرتا تھا. پہلے جو ہے وہ چاقو وغیرہ سے تراشتے تھے, بناتے تھے, تو وہ چھلکا جو ہے قلم کا بہت سا تھا. اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا چھلکا تھا, یعنی کتنا وہ جو ہے قرض لیتے تھے, اس کے بعد تقسیم کرتے تھے, تحریر کرتے تھے, لکھتے تھے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ جو ہے قلم کا تراشا ہوا چھلکا ہے اور چاہے تو اسے لے سکتے ہیں. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ اسے بھی جو ہے ضرورت رہی ہو آگ جلانے کے لیے, جس وجہ سے بھی بہرحال ہو سکتا ہے ضرورت رہی ہو. تو اس شخص نے یعنی جو یہودی تھا اس نے جو ہے قلم کے چھلکے کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جو ہے
اپنے دامن میں رکھا، جیسے ہی دامن میں رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گیا تو اب یہ سوچنے لگا کہ واقعاً جو ہے یہ مذہب سچا مذہب ہے، اور فوراً جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اندازہ لگایا آپ نے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہی سخاوت جو ہے انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے بغیر تفریق مذہب و ملت کے، یعنی جو بھی ضرورت مند ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے انفاق کرے، ہے نا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے یہ سبق حاصل کریں، خاص طور سے امام کے ماننے والوں کے لیے، ہے نا، کہ وہ جو ہے عملاً بھی یعنی اس پہ عمل کریں۔ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جب ایک شخص کو جو ہے بہت زیادہ دے دیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولا آپ نے تو بہت زیادہ دے دیا، مثلا جو ہے چند درہم دے دیتے۔ امام نے کہا کہ اگر جو ہے پوری دنیا بھی دے دے تو کم ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں ہے؟ اس نے کیا کہا کہ جو دیتا ہے تو سائل سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، نہیں اللہ کے لیے عطا کریں۔ کہا کہ جب اللہ کا نام لیا، اللہ کہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے خدا کے نام پہ جو ہے جتنا دے دیں، اس کے لیے جتنا دے دیں تو وہ جو ہے کم ہے۔ تو بہرحال کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر وہ شرط نہ ہو تو چاہے انفاق ہو، چاہے سخاوت، چاہے رائے خدا میں خرچ، جہاد، یا مثلا جو ہے انسان جو ہے نماز ہو یا عبادت ہو یا جو بھی چیز ہو، عبادت تمام چیزیں آپ لے لیں، اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ عمل بیکار ہے نا۔ چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، ہے نا، چاہے خیرات ہو، صدقات ہو، اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو سب عمل بیکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے خلوص ہے نا۔ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے یعنی عمل انسان جو انجام دے تو اسے جو ہے ظاہر نہ کرے، ہے نا، ظاہر نہ کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ عمل انجام دے گا تو خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ہم جو ہے اس کے نیکیوں کو اللہ جو ہے واضح کر دے گا، یعنی جب گزریں گے روز قیامت تو ایک نور نکلے گا ان کے چہرے سے، اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اسے نماز شب پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے نا ارے ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں رات میں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ ارے کیا کرے، 3 بجے اٹھ گئے اور نماز پڑھا تو پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے کہنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو ہے انسان جو ہے عمل انجام دے گا، یا انفاق بھی کرتا، ارے کیا کریں اتنے لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں، بہت ہمارے پاس فون آ رہے ہیں نا، معلوم ہے کہ 4 جگہ جو ہے راشن پہنچایا اور کہتے ہیں 1000 جگہ سے ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، بہت بڑے جو ہے یہ دولت مند ہو گئے، سخاوت والے ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہی جو ہے سخاوتی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو بھی سخاوت کرے، جو بھی کچھ دے تو اسے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے دے۔ معلوم ہے ایک کھجور کا ڈبہ دیتے ہیں اور پورے جو ہے نا وہاں جو ہے شور مچاتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے 10 بوری تقسیم کر دیا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر چاہیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پوشیدہ طور پہ جو ہے اس کی مدد کرے۔ روایات میں یہ ہے کہ جب انسان جو ہے دیکھیں اگر اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کر رہے ہیں سب وہ عمل جو ہے بیکار ہے، رائے گا ہے۔ اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے رہا ہے تو تفسیر میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دعائے جوشن کبیر میں، یا مظہر الجمیل جو ہے نا وہ سطر القبی، یہ دعائے جوشن کبیرہ ہے نا، تو اسی کے تفسیر میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، دیکھیں ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اگر نیک کام کرتا ہے تو پھر جو ہے آسمان پہ خوبصورت وہ جو ہے شکل میں ہوتا ہے، پھر ملائکہ جو ہے درود بھیجتے ہیں، اس پہ جو ہے سلام کرتے ہیں، اور جب برا کام کرتا ہے تو پھر یہاں تک آپ دیکھیں کہ ستار العیوب ہے پروردگار، کہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، کہ پھر یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی فرشتے جو ہے اس پہ لعنت اور ملامت نہ کرے۔ کتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ اگر جو ہے انسان کے
تمام جو ہے پوشیدہ اعمال ہے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے دیکھیں آپ اس مبارک مہینے میں بہت سے ایسا کام کرتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پروردگار جو ہے اس پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ستار العیوب خود جو ہے چوتھے امام حسین العابدین علیہ السلام کی دعا کی جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، آپ دیکھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، ہے نا، ترجمہ جو ہے ضرور ترجمہ پڑھیں، زیارت ہو یا دعاؤں کی کتابیں جو دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتابوں میں، تو یا تلاوت قرآن مجید کریں تو ترجمہ جو ہے نا ضرور پڑھیں کہ آپ دیکھیں کہ چوتھے امام جو ہے کس طریقے سے فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہے ہمارے ایسے بھی گناہ ہیں کہ جس پہ تو نے جو ہے پردہ ڈال دیا ہے۔ ستار العیوب ہے، ہمارے ایسے بھی گناہ کی اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، یعنی بہت سے لوگ جو ہے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی غلطی مل جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو نے ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالا کہ جو ہماری غلطی کے تلاش میں ہے اور انہیں جو ہے غلطی نہیں مل پا رہی ہے۔ بہت سے ہمارے حاسد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے، ہے نا، کوئی گناہ معلوم ہو سرد، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو نے جو ہے اس پہ پردہ ڈالا، یعنی ستار العیوب ہے۔ تو عزیزان محترم کی یہ جو ایام ہے، یعنی ایک عشرہ تقریباً جو ہے اختتام پذیر پہ ہے، پہلا عشرہ تمام ہے، لہٰذا جو ہے ہم ایسے موقع پہ اپنا جو ہے محاسبہ کریں، غور کریں، فکر کریں، اور جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے حکم دیا ہے اس پہ جو ہے عمل کرے، اور اس مہینے میں، اس ایام میں اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دعا کرے کہ جو اس مرض، یہ جو وبا ہے جو اس میں مبتلا ہے، پروردگار جو ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اس وبا سے، اس بیماریوں سے اور تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت بسطین یدین بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها السیئات لم يجاز بها على العباد بالجود والمذنبين وعلمه، ونشهد ان محمدا النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعاسة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، التوبۃ حبل اللہ، توبہ جو ہے اللہ کی رسی ہے، اور انسان گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کی عنایتوں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر یہی توبہ کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں شامل حال ہوتی ہیں کہ دیکھیں انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے تو وہ اس لیے کہ تاکہ اللہ سے قریب ہو، نماز پڑھتا ہے قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہے قربتاً اللہ، حج کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ جو ہے کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ سے قریب ہو، اور جب انسان گناہ ہے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جو ہے شامل حال ہوتی ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں تلاوت کریں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے کہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں صلوات پڑھیں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل اور مستحبی نماز جو ہے انجام دیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہے گفتگو، آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، اور آج کا دن یعنی وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا جو ہے چند دقائق جو ہے اس سلسلے سے کہ جو جناب خدیجہ کی زندگی ہے وہ جو ہے نمونہ عمل ہے کہ خواتین انسان جو ہے اپنے لیے نمونہ عمل بنائے، کہ آپ دیکھیں کہ اتنی دولت
اتنی ثروت مند بیوی کہ جنہوں نے جو ہے راہ اسلام میں خرچ کر دیا. اور اس سلسلے سے تو ذکر ہوتا رہتا ہے دولت کے سلسلے سے، لیکن دیکھیں آپ کہ جس طریقے سے بی بی صاحب دولت مند تھی، ثروت مند تھی، اسی طریقے سے جو ہے پروردگار نے انہیں جو ہے شرافت عنایت کیا تھا کہ بی بی جو ہے جہاں یہ مشہور تھا کہ دولت مند ہیں، وہیں پہ یہ بھی مشہور تھا کہ انہیں جو ہے قریش خاتون اور طاہرہ خاتون جو ہے اس دور میں جاہلیت کے دور میں عورتیں لوگ کہا کرتے تھے. بے شمار جو ہے نا بڑے بڑے جو تاجر تھے تجارت کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام دولت کو جناب خدیجہ نے راہ اسلام پہ قربان کر دیا. اور کس قدر جو ہے شرافت، انکساری، تواضع کہ جب رسول اسلام کے ساتھ جناب خدیجہ جناب ابو طالب کے گھر پہ آئیں تو جناب خدیجہ نے یہی کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے، میں تو اس گھر کی کنیز ہوں. آپ دیکھیں کس قدر جو ہے تواضع، انکساری. اگر جو ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر بی بی دولت مند ہو اور شوہر جو ہے اگر غریب ہے اور دل وسیع ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. لیکن جو ہے دل وسیع نہ ہو، معلوم ہوا کہ بی بی جو ہے دولت مند ہے، عورت دولت مند ہے اور شوہر غریب ہے اور دل وسیع نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ تمام اپنی دولت کو جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کیا، اور خود جو ہے آخر وقت وفات سے پہلے جو ہے خود جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم سے کوئی جو ہے کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ جو ہے ہمیں معاف کر دیجئے گا. تو دیکھیے ایک پہلو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی سب راہ اسلام پہ جو ہے قربان کر دیا ہے. لہذا یہ جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر جو ہے عورت دولت مند ہے تو پھر جو ہے راہ اسلام پہ صرف کرے. اگر دولت مند نہیں ہے تو پھر جو شوہر کی فکر ہو ہے نا، اس فکر کا جو ہے وہ ساتھ دے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ جو ہے گھر میں تھی کہ تمام عورتوں کے لیے جو ہے یہ سبق ہے. لیکن جو ہے انسان جو ہے بس اس کے برعکس جو ہے ہوتا ہے. انسان جو ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ مثلا جو ہے ہم اونچا رہیں، اور ہم اونچے رہنے میں جو ہے یہ جو میاں بیوی میں جو اختلاف ہو جاتا ہے، میدان کا اکھاڑا بن جاتا ہے. کیوں؟ صرف جو ہے اس وجہ سے کہ ہم اونچے رہیں. لیکن مرد جو ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ اونچائی کے چکر میں جو ہے گھر نیچے ہو رہا ہے نا، سوچتا ہے ہم اونچے رہیں اور گھر اس کا جو ہے نیچا جا رہا ہے. لہٰذا جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے انسان سبق لے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کس قدر جو ہے انکساری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جو ہے پیش آتی تھی. اسی لیے خود جو ہے روایت میں یہ ہے کہ جب شوہر جو ہے گھر سے باہر جائے تو پھر جو ہے عورت کو چاہیے کہ دروازے تک اسے جو ہے رخصت کرے ہے نا. جب آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے اس کے استقبال کے لیے دروازے تک پہنچے. دیکھیں یہ ظاہراً جو ہے بہت معمولی عمل رکھتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے بہت اثر رکھتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے شوہر کے دل میں جو ہے اور محبت پیدا ہوگی. اب دیکھیں جب محبت پیدا ہو جائے تو یہ جو گھر چلتا ہے تو یہ سب جو ہے محبت کی وجہ سے چلتا ہے. ورنہ اگر جو ہے محبت نہیں ہے تو پھر یہی گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو بہرحال یہ سبق ہے کہ جناب خدیجہ نے، زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے ہم روشنی ڈالیں، دقیق روشنی ڈالیں. لہٰذا جو ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ہے سبق لینا چاہیے. اور جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ تمام افراد کو یہ معلوم ہے وقف بورڈ کے سلسلے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا کہ اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو وہ جو ہے منافقوں سے پہنچا ہے. اور ہر دور میں جو ہے اسلام کو جو نقصان، دین کو، مذہب کو جو نقصان پہنچے گا تو وہ جو ہے منافقوں سے پہنچے گا. اور منافق جو ہے وہ اسے ہی کہتے ہیں کہ دو زبان رکھتا ہو، ایک دل میں زبان رکھتا ہو، ایک جو ہے دہن میں زبان رکھتا ہو، اور یہ دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو. اور جب دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی دل جو ہے کچھ کہہ رہا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل کچھ چاہ رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے منافق ہے. لیکن دل اور زبان ہے نا ایک ہو جائے تو پھر وہ جو ہے
مومن ہے خود جو ہے قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ منافق جو ہے تمہارے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے کام کریں گے، اور ادھر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے منافق کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ منافق مخلص غلط جو ہے استعمال کیا جائے نا۔ مثلا آپ کہتے ہیں نا کھانا سڑ گیا، بریانی سڑ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ بریانی فاسد ہو گئی، دہی سڑ گیا فاسد ہو گیا ہے نا، دودھ پھٹ گیا فاسد ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا ہے نا، تو کہتے ہیں فاسد ہو گیا، یعنی سڑ گیا، فاسد ہو گیا۔ تو یہ جو منافق ہیں اسی طریقے سے یہ سڑے ہوئے کھانے کے مانند ہیں، اور یہ کبھی جو ہے خیر خواہ نہیں ہوں گے، کبھی جو ہے یہ بھلائی نہیں کریں گے۔ اور ایسے منافقین آپ دیکھ لیں تاریخ اسلام میں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زمانے میں تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو منافق تھے ان کا چہرہ جو ہے سامنے آ گیا ہے نا، چہرہ جو ہے واضح ہو گیا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے چہروں کو پہچانیں، اور جب ہم ایسے چہروں کو نہیں پہچانیں گے کہ جو دشمن اسلام ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، دشمن دین و مذہب ہیں، تو پھر جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جو ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال جو یہ کیا ہے روزے کے ایام میں ایسے موقع پہ کہ یہ نہ یہ صرف کسی فرد کے دشمن ہے، بلکہ جو ہے یہ جو عمل انجام دیا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ جو ہے مذہب کے خلاف ہے، خود وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف جو ہے انہوں نے جو کیا ہے۔ بہرحال یہ ایسے افراد کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بہرحال ایسے افراد کو پروردگار جو ہے توفیق دے، ابھی بھی جو ہے وہ غور اور فکر کریں کہ حق کیا ہے اور جو ہے باطل کیا ہے۔ اور آخر میں خطبے کے آخر میں آخری بات یہ کہ دیکھیں کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، لہٰذا جو ہے اس سے احتیاط ضروری ہے، اور کسی اور چیز کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، کسی چیز کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو ہو رہا ہے کمبھ میں جو ہوا ہے نا، یا مثلا جو ہے جو بھیڑ یا بھاڑ، تو اب آدمی یہ نہ سوچے، مثلا ہم یہ نہ سوچیں کہ اب جو ہے سرکار کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ ایسے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لہٰذا جو ہے ہم بھی نکل پڑیں، ہے نا۔ نہیں، یہ اگر انسان سوچ لیا کہ دوسرے بھی کر رہے ہیں، مثلا جو ہے جو کورونا کی مہاماری ہے اور احتیاط نہیں کر رہے ہیں، ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم بھی نکل پڑیں، نہیں، یہ اگر انسان نے سوچ لیا تو یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، یعنی جو ہمارا دین کہتا ہے ہم جو ہے اس پہ عمل کریں، جو ہمارا مذہب کہتا ہے ہم جو ہے اس پہ عمل کریں، اور دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ تمام علماء اور مراجع نے جو حکم دیا ہے، حکم دیا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ہے، اگر تمہاری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو پھر دیت دینا پڑے گا۔ تو ہمیں جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے یعنی لوگ جو ہے نا، یعنی حکومت کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی عمل نہیں کریں گے، ہے نا۔ نہیں، یہ جو ہے غلط ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں ان کی ہدایت پہ عمل، لیکن ہمیں دیکھنا ہے دین اور مذہب کی، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنا، اور کسی کو جو ہے یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ ہمارے دین کی طرف، ہماری مذہب کی طرف جو ہے انگلی اٹھائے۔ لہٰذا جو ہے یہ جو کورونا مہاماری ہے، جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے خود اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، اور جو دین اور مذہب و اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے ہم اس پہ عمل کریں، ہے نا۔ اور دوسرے کو یعنی جو افراد جو ہے کر رہے ہیں، بہرحال اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، ہم آپ ہوتے تو بھگا دیے جاتے، کبھی کھدیڑ دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب جو ہے غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے غور اور فکر کرے، اور جو ہے دین اور مذہب نے جو بتایا اس پہ عمل کرے اور احتیاط کرے، اور دوسروں کو نہ دیکھے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی باہر نکلیں گے، ہم بھی یہی کریں گے۔ نہیں، جو دین و مذہب نے کہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے،
اس سے جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو ہے اس بیماری کے تو صلی اللہ علیہ نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین بذات خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الضمان ما هي آثار البدع والطغيان هذه بأمنية الشرك والنفاق حاصل البناء ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل يا محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کی اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس وبا بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جگہ اعلی علیین عنایت فرما، کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ کی جو اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔